جس انسان نے آج تک کوئی غلطی ہی نہیں کی، اس انسان نے آج تک کچھ نیا کرنے کا سوچا ہی نہیں، ایسا ہی آئنسٹائن کا کہنا تھا۔ سر ایلبرٹ آئنسٹائن 14 مارچ 1899 میں جرمن میں پیدا ہوئے۔ ان کے پیدا ہونے کے بعد ڈاکٹرز نے نوٹس کیا کہ ان کا سر نارمل بچوں کے مقابلے میں کافی بڑا تھا۔ وہ ایک ایب نارمل بچے کی شکل میں پیدا ہوئے تھے۔ اس کے باوجود ان کا دماغ اتنا تیز تھا کہ آج تک ان کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر پایا۔ آئنسٹائن کو اس دنیا سے گئے ہوئے 60 سال ہو چکے ہیں، لیکن سائنس آج بھی ان کے تھیسس کے بغیر نامکمل ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہر کوئی ان کے دماغ کے بارے میں جاننا چاہتا ہے کہ آخر کار ان کے ذہن میں ایسا کیا تھا جو کہ ان کو اس مقام تک لے آیا کہ وہ آج کی دنیا میں بھی ایک بہت بڑے سائنسدان کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ کیا ان کے دماغ میں سب سے کچھ مختلف تھا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی بارے میں بات کریں گے۔ السلام علیکم ناظرین، NRTV کی ویڈیوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جب ایلبرٹ آئنسٹائن پیدا ہوئے تھے تو ان کا دماغ کسی بھی عام بچے سے بڑا تھا۔ نارملی بچے 1 یا 2 سال کی عمر میں بات کرنا سیکھ جاتے ہیں، لیکن آئنسٹائن 4 سال تک کی عمر میں کوئی بات نہیں کر پاتے تھے۔ مگر ایک دن وہ رات کو اپنے والدین کے ساتھ کھانے کی ٹیبل پر بیٹھے تھے تو آئنسٹائن نے کہا، سوپ بہت ہی گرم ہے۔ اپنے بیٹے کو ایک دم ٹھیک بولتا دیکھ کر ان کے والدین نہ صرف حیران بھی ہوئے بلکہ بہت زیادہ خوش بھی ہوئے کہ ان کا بیٹا تو بالکل ٹھیک بولتا ہے۔ لیکن جب بعد میں ان سے پوچھا گیا کہ تم اب تک بولتے کیوں نہیں تھے، تو اس بات پر آئنسٹائن نے بہت ہی عجیب سا جواب دیا کہ اب تک تو سب کچھ ٹھیک تھا۔ آئنسٹائن کی زندگی سے جڑے ہوئے قصے صرف یہیں تک محدود نہیں ہیں، بلکہ ان کے بڑے ہونے تک کئی عادتیں ایسی تھیں جن کے بارے میں سن کر ہر کوئی حیران رہ جاتے ہیں۔ جیسا کہ آئنسٹائن کو فون نمبر کے ڈیجٹس کبھی بھی یاد نہیں ہوتے تھے، یہاں تک کہ ان کو اپنا ٹیلی فون نمبر بھی یاد نہیں رہتا تھا۔ ایک دفعہ ان کے کسی دوست نے ان کا فون نمبر مانگا تو وہ ان کے پاس رکھے ہوئے فون ڈائریکٹری میں اپنا نمبر ڈھونڈنے لگے۔ یہ دیکھ کر ان کا دوست حیران ہوا اور بولا، آپ کو اپنا فون نمبر بھی یاد نہیں ہے؟ تو آئنسٹائن نے کہا کہ میں بھلا ایسی چیزوں کو کیوں یاد رکھوں جو کہ مجھے کتابوں میں ڈھونڈنے سے مل جاتی ہیں۔ آئنسٹائن کے جوتوں کے اندر کبھی بھی موزے نہیں ہوتے تھے کیونکہ وہ موزے پہنتے ہی نہیں تھے۔ ان کے پاؤں کی انگلیاں اتنی بڑی تھیں کہ بچپن میں بھی ان کے موزوں میں چھید ہو جاتے تھے، اس لیے انہوں نے موزہ پہننا ہی چھوڑ دیا۔ یہاں تک کہ وہ جوتوں کے تسمے بھی خود سے نہیں باندھتے تھے کیونکہ ان کو باندھنا نہیں آتے تھے۔ آئنسٹائن کہتے تھے کہ میں ایک ایسا انسان ہوں جس میں کیوریوسٹی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ آئنسٹائن ہمیشہ سے اتنے ذہین نہیں تھے، بلکہ وہ بچپن میں پڑھائی میں بہت ہی کمزور تھے، اس لیے بچپن میں ان کا شمار بیوقوف بچوں میں بھی ہوتا تھا۔ ان کی کچھ حرکتوں کی وجہ سے لوگوں نے ان کو پاگل ہی کہنا شروع کر دیا تھا، یہاں تک کہ آئنسٹائن کے ٹیچرز بھی ان کو پسند نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ سائنس اور میتھ کے علاوہ ہر سبجیکٹ میں فیل ہو جاتے تھے۔ اور بچپن سے ہی آئنسٹائن کو کتابی پڑھائی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، حالانکہ جس کی بنیاد پر انہوں نے ایسے تھیسس پیش کیے جن کے بغیر سائنس بالکل کمزور نظر آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی ذہانت آج بھی مقبول ہے۔ دوستو، امید ہے کہ سر ایلبرٹ آئنسٹائن کے بارے میں یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی۔ ہم ان کے بارے میں ایک اور ویڈیو بنائیں گے جس میں ہم اس بات کا ذکر کریں گے کہ ان کا دماغ کس نے چرایا تھا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔